غضب کی اور بڑے بیزاری کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ بہت سے خطبات میں تسلسل کے ساتھ یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے اہم اور نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ نے جن کاموں کے کرنے کا امت کو حکم دیا ہے آپ نے ان کاموں پہ پہلے خود عمل کر کے دکھایا۔ آپ جو کہتے تھے اس سے زیادہ پر آپ عمل کر کے دکھاتے تھے۔ اس سلسلے میں میں بہت سی معاشرتی جو معاملات ہیں ان پر گفتگو کر چکا ہوں، مثلا سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، امانت، دیانت، استقامت، شجاعت، بہادری، ان باتوں پہ میں گفتگو کر چکا ہوں۔ آج جس پہلو پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عفو درگزر کرنا، معاف کرنا۔ کوئی زیادتی کرے تو بدلے میں اسے معاف کر دینا۔ خود
اللہ رب العزت کی بھی یہ صفت ہے، عفو۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے پوچھا کہ شب قدر میں کون سی دعا میں مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تیرا ایک نام ہے العفو، معاف کرنے والا۔ تو معافی کو پسند کرتا ہے تو میرے مولا تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اگر اللہ گناہ معاف نہ کرے، درگزر نہ کرے، صرف نظر نہ کرے، تو یہ دنیا زیر و زبر ہو جائے، برباد ہو جائے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ وہی ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے اور لوگوں کی برائیاں، بدیاں اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے، غفور، غفار، غافر، عفو، سب ایک معنی میں ہیں، معاف کرنے والا، بخشنے والا، مغفرت کرنے والا۔ چنانچہ اللہ اپنی اس صفت کا پرتو اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ صفت میری ہے معاف کرنا، میں اس کا پرتو اپنے بندوں پہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں، درگزر سے کام لیا کریں۔ کئی جگہوں پہ میرے آقا سے اللہ نے فرمایا خذ العفو، میرے پیغمبر معاف کرنے کو لازم پکڑیے۔ پھر اس کے ذریعے امت کو حکم دیا کہ لوگوں کی جو غلطیاں ہیں، زیادتیاں ہیں، تم انہیں کیا کرو؟ معاف کر دیا کرو۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے ایک بہتان تراش دیے۔ مدینے میں طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا، جگہ جگہ یہ باتیں ہونے لگیں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پریشانی کا۔ ایک منٹ کے لیے سوچے تو صحیح، ان کی وہ بیٹی ہیں، پھر وہ ام المومنین ہیں، اور ان پر بہتان لگا ہے اور طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے مدینے میں۔ کچھ مسلمان کسی بنا پر اس طوفان کا حصہ بن گئے۔ ان میں حضرت ابو بکر کے خالہ زاد بھائی ہیں مستح، وہ بھی اس کا حصہ بن گئے۔ اب مستح غریب آدمی ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر گائے بگائے ان سے تعاون کرتے ہیں، ان پر خیرات کرتے ہیں، ان کو عطیے دیتے ہیں، ان کے گھر کا خرچہ برداشت کرتے ہیں۔
وہی بندہ اس طوفان بدتمیزی میں شامل ہو گئے۔ کیا رویہ ہونا چاہیے تھا حضرت صدیق اکبر کا؟ اسی کو میں نے پالا پوسا، اس کے گھر کا میں خرچہ برداشت کر رہا ہوں، اس کے ساتھ میں تعاون کرتا ہوں، یہی میری بیٹی کے خلاف طوفان بدتمیزی میں شامل ہو گئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے خرچے سے ہاتھ کھینچ لیا کہ اس پر خرچ نہیں کرنا۔ بس سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ کھینچا اور اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ جن لوگوں کو ہم نے کشادگی عطا کی ہے رزق میں، اور جن لوگوں کو ہم نے فضیلتیں بخشی ہیں، انہیں یہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے کہ ہم غریبوں پر مسکینوں پر خرچ نہیں کریں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں تو چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کر دیں۔ کتنی بڑی غلطی کو معاف کرنے کی سفارش ہو رہی ہے۔ غلطی ذرا دیکھیں، بیٹی پر طوفان بدتمیزی اٹھا ہوا ہے، اس نے شامل ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دو، چاہیے کہ وہ درگزر سے کام لیں، خرچ کریں۔ آگے اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ تو اس کا مطلب تو واضح طور پہ یہی ہوا کہ تم لوگوں کو معاف کرو، میں تمہارے گناہ معاف کروں۔ تم لوگوں کو معاف کر دیا کرو، ان کی غلطیاں معاف کر دیا کرو، درگزر سے کام لیا کرو۔ تم لوگوں کی غلطیاں معاف کرو، درگزر سے کام لو۔ الا تحبون، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ مفسرین نے لکھا کہ جب یہ آیت اتری اور یہ لفظ آئے، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اسی لمحے کہا، مولا ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری غلطیوں کو معاف کر، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کرے، تو درگزر کرے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے خالہ زاد بھائی مصطح کی پہلے سے زیادہ مدد کرنی شروع کر دی۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری شریعت نے، قرآن نے، میرے آقا نے امت کو حکم دیا، تلقین کی، درگزر کرنے کی، معاف کر دیا کرو، لوگوں کی غلطیاں، لوگوں کی خطائیں معاف کر دیا کرو۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے نا، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کے بدلے میں بھی کیا کرو؟ اچھائی کرو۔ ایک جگہ پہ اللہ نے متقی لوگوں کی دو صفتوں کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا جو جنت ہم نے متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے نا، اس کا جو عرض ہے نا، وہ 7 آسمانوں اور 7 زمین کے برابر ہے، عرض، چوڑائی، اور یقیناً جو چوڑائی ہوتی ہے وہ لمبائی سے کم ہوتی۔ آپ نے کپڑے کے تھان دیکھے ہوں گے، ان کی چوڑائی جو ہے وہ 1.25 گز، 1.5 گز، اور لمبائی 20 گز۔ اللہ کہتے ہیں جو ہم نے جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہے نا، اس کی چوڑائی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے برابر ہے۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ متقی کون ہوتے ہیں؟ جو تہجد پڑھتے ہیں؟ نو، متقی وہ ہوتے ہیں جو تسبیح رولتے ہیں، متقی وہ ہوتے ہیں جو یہ نہ، بس 2 صفتوں کا ذکر کیا اللہ نے۔ اللہ نے فرمایا الذین ینفقون، متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی میری راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ مال زیادہ ہو، دولت زیادہ ہو، خوشحالی ہو، پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ کبھی ہاتھ تنگ ہو جائے پھر بھی میری راہ میں وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔
متقی لوگ وہ ہیں۔ اور دوسری صفت ان کی ذکر کی، متقی لوگ وہ ہیں جو غصے پر قابو پاتے ہیں، والکاظمین والعافین عن الناس، صرف غصے پہ قابو نہیں پاتے، لوگوں کو معاف بھی کر دیا کر۔ تو یہ صرف ذکر کی۔ متقی لوگ کون ہیں؟ جو غصے پر قابو پائیں۔ اور متقی لوگ کون ہیں؟ کہ صرف غصے پہ قابو نہ پائیں بلکہ لوگوں کی غلطیوں کو کیا کریں؟ معاف کریں۔ تو یہ حکم دیا شریعت نے، میرے آقا نے، معاف کرنے کا۔ یہ واز کرنا بڑا آسان ہے، میں نے واز کر لیا، آپ نے سن لیا۔ ایک منٹ کے لیے ذرا ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں۔ ایک آدمی برائی کر رہا ہے، برادری میں کوئی برائی کر رہا ہے، بدلے میں اچھائی کرنا آسان ہے؟ بولو تو صحیح، آسان ہوتا ہے؟ اچھائی کرنا بدلے میں آسان ہے؟ بڑا مشکل ہے یہ کام، آسان نہیں ہے درگزر کرنا۔ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینا یہ بڑی مشکل کام ہے۔ ایک آدمی خطا کرتا ہے، آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور آپ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام تھا، حکم دیا یہ شریعت نے، درگزر کیا کرو، لوگوں کی غلطیاں، لوگوں کی خطائیں معاف کر دیا کرو۔ لیکن میرے آقا نے یہ حکم دیا تو میرے پیارے پیغمبر نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ ایک مجبور آدمی، مقہور آدمی، جس کے اختیار میں کچھ نہیں، وہ معاف کر دے، یہ کوئی کمال نہیں۔ مجبور ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، بدلہ نہیں لے سکتا۔ ایک طرف اللہ کی ذات ہے، لفظ کن سے پوری کائنات بنا سکتا ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اور وہ معاف کرے، یہ ہے نا معاف کرنا۔ دشمن پہ قابو پا لیا جائے، اقتدار بندے کے پاس ہو، اختیار بندے کے پاس ہو، دشمن پہ قابو پا لے بندہ، اور اس کے بعد بندہ مخالفین کو معاف کر دے، یہ کمال۔ میرے آقا کی سیرت میں آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی، اپنوں کو معاف کرنا، اور میرے نبی کی سیرت میں آپ کو ملے گا دشمنوں کو معاف کر دینا۔ اپنوں کی غلطیاں بھی معاف کرنا، دشمنوں کی غلطیاں بھی معاف کرنا۔ کتنی بڑی غلطی ہوئی تھی حضرت حاتب سے، اللہ اکبر۔ میرے نبی فتح مکہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، لیکن اسے مخفی رکھنا چاہتے ہیں، پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں، مکے والوں کو اس کا پتہ نہ چلے، کہیں وہ تیاری نہ کر لیں، مقابلے میں نہ آ جائیں۔ اور میرے آقا چاہتے تھے کہ پرامن طریقے سے مکہ فتح ہو جائے، اس کو میرے نبی نے پوشیدہ رکھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بھی اور سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوشیدہ رکھا، راز فاش نہیں کیا۔ حضرت حاتب نے ٹو لگائی، محسوس ہوا کہ مشرکین نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے اس کو توڑ دیا ہے، تو یہ جو جنگ پیش قدمی کرنا چاہتے ہیں، لشکر لے جانا چاہتے ہیں، تو یہ کہیں مکے کی جانب نہ ہو۔ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے ایک خط تحریر کیا اور اس عورت کو دیا، اس نے اپنے بالوں میں گوندھ لیا کہ یہ مکے کے سرداروں کو جا کے پہنچا دے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ لگتا کچھ ایسے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا ارادہ کر رہے ہیں، چڑھائی کرنے کا، فتح کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ آسمان نیچے چلا جائے اور زمین اوپر ہو جائے، پھر بھی ہو کے وہی رہے گا جو محمد کریم چاہتے ہیں صلی اللہ، جو آپ نے ارادہ کر لیا یہ اللہ کی منشا ہے اور یہ ہونی۔
انہوں نے وہ خط اس عورت کو دیا، اس نے بالوں میں گوندھ لیے، ادھر اللہ نے میرے نبی کو وحی کے ذریعے اطلاع پہنچا دی، فلاں مقام پہ وہ عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہے حاطب کا لکھا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 صحابہ ساتھ ہیں، ان 3 آدمیوں کو بھیجا، اس عورت کو پکڑو اور وہ خط وصول کرو۔ حضرت علی کہتے ہیں جس جگہ پہ نبی پاک نے کہا تھا وہ عورت عین اس جگہ پہ ملی۔ ہم نے اسے روکا، تمہارے پاس خط ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ ہم نے کہا ہم تلاشی لیں گے۔ جو موٹی موٹی تلاشی تھی وہ لی، خط نہیں نکلی۔ اب وہ عورت ذات ہے، یہ مرد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک جملہ کہا، حضرت علی نے فرمایا سن، کائنات کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن جو لفظ محمد عربی کی زبان سے نکلے ہیں نا وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا نے کہا ہے کہ خط تیرے پاس ہے، شرافت سے نکالنا ہے یا میں دوسرے ہاتھ استعمال کروں؟ اس نے کہا رخ ذرا دوسری طرف کرو۔ اس نے بالوں سے وہ خط نکال کے حضرت علی کے حوالے کر، حضرت علی وہ خط لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ حاطب کا نام آیا تو حضرت عمر ننگی تلوار لے کر سر پہ آ گئے، حکم دیجئے میں اس کی گردن قلم کر دوں۔ آپ نے فرمایا عمر ٹھہرو، حاطب کو بلاؤ، یہ خط تم نے لکھا ہے؟ میں نے لکھا ہے۔ کیوں لکھا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، جتنے مہاجر ہیں مکہ چھوڑ کے آئے ہیں، ان کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار وہاں ہیں، کوئی چچا ہے، کسی کا ماموں ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی پھوپھی ہے، ان کے گھر والوں کا خیال کرنے والے ہیں۔ میرے بال بچوں کا خیال کرنے والا مکے میں کوئی بھی نہیں ہے، تو میں احسان کرنا چاہتا تھا مشرکین پر تاکہ وہ میرے گھر والوں کا خیال کریں۔ یا رسول اللہ، ہونا تو وہی تھا جو آپ فیصلہ کر چکے تھے، اس میں تو رد و بدل نہیں ہو سکتا تھا، فتح ہونی ہے، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ آپ نے حاطب کی بات سنی اور آپ نے فرمایا حاطب سچ کہتا ہے۔ حضرت عمر کو روکا، اور روکا بھی ان جملوں کے ساتھ، تم نہیں جانتے ہو حاطب بدری ہے۔ اب یہ بدر کے 313 صحابہ میں شامل ہے، بڑا اونچا مقام ہے ان لوگوں کا۔ تو نہیں جانتا کہ حاطب بدری ہے، اور بدریوں کو اللہ نے جھانک کے دیکھا تھا، اور جھانک کے دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا تھا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے بعد جو دل میں آئے کرتے رہو، ما شئتم قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، وبدلت سیئاتکم حسنات، اور میں نے تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اتنی بڑی غلطی، دیکھیں ایک راز فاش کرنا ہے، لیکن میرے آقا نے اتنی بڑی غلطی کو بھی کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، درگزر کیا میرے نبی۔ تو امت کو جس بات کا حکم دیا کہ لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کیا کرو، لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو، میرے آقا نے اس پر کیا کر کے دکھایا؟ عمل کر کے دکھایا۔ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، مشرکین مکہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے سکیم کیا بنائی تھی اور ہمارے ساتھ کیا بن گیا، ہم گھر کے باہر کھڑے رہے اور وہ نبوت کا دائی ہمارے اندر سے نکل کے
نکل گیا یہاں سے, چلے گئے. وہ بڑی خفت اٹھانا پڑی تھی مشرکین کو. اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں کہتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی یہ خفیہ تدبیر کی تھی کہ ہر برادری کا ایک نوجوان ان کے مکان کا محاصرہ کرے اور وہ باہر نکلے تو قتل کر دیا جائے. وَمَكَرَ اللَّهُ. ایک خفیہ تدبیر ہم نے بھی کی تھی کہ ہم اپنے نبی کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونے دیں گے. واللہ خیر الماکرین. اللہ جیسی تدبیر کون کر سکتا ہے؟ اللہ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے. میرے نبی نکل گئے, مشرکین پریشان ہوئے, انہوں نے اعلان کیا جو دونوں کا سر لائے 200 اونٹ انعام میں دیں گے, اور جو دو میں سے کسی ایک کا لائے تو 100 اونٹ انعام میں دیں گے. سراقہ ایک قبیلے کا سردار ہے, اس نے تیز رو گھوڑا تیار کیا, میرے نبی کا تعاقب کر رہا ہے. خود سراقہ بیان کرتے ہیں, بعد میں اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی سراقہ کو, کہ جب میں قریب پہنچا, اتنا قریب کہ نبی پاک جو تلاوت فرما رہے تھے اس کی آواز بھی مجھے آنے لگی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پریشان دکھائی دیے, کبھی دائیں دیکھتے ہیں, کبھی بائیں دیکھتے ہیں, کبھی میری طرف دیکھتے ہیں, پھر نبی پاک کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن نبوت کہتے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ بھی مڑ کے میری طرف نہیں دیکھا کہ کوئی آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا. سراقہ کہتی ہیں یوں ہی میں نے کوشش کی نا, میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے. میں نے پیچھے سے آواز لگائی آپ دعا کر دیں میرا گھوڑا صحیح سلامت باہر نکل آئے تو میں واپس پلٹ جاؤں گا. آپ نے دعا کی, گھوڑا باہر نکل آئے. میری نیت پھر بدل گئی. 100 اونٹ تھے, 200 اونٹ. میری نیت پھر بدل گئی, میں پھر حملہ کرنا چاہتا تھا, میرا گھوڑا پھر دھس گیا. میں نے پھر التجا کی, نبی پاک نے دوبارہ میری التجا کو منظور کر لیا. یہ ہے درگزر کرنا, یہ ہے درگزر کرنا, یہ ہے معاف کرنا. 2 مرتبہ آپ اس آدمی کو معاف کر رہے ہیں جو آپ کے قتل کرنے کے ارادے سے نکلا ہے. اگر اس کی تلوار کی زد میں آپ آ جائیں تو وہ قتل کر دے. اتنے بڑے دشمن کو میرے نبی 2 مرتبہ معاف کرتے ہیں, اور صرف معاف نہیں کرتے, آپ نے وہاں ایک جملہ فرمایا, سراقہ تیری کیا حالت ہوگی جب کسرا کے کنگن تیری باہوں میں ہوں گے. اس نے کہا وہ ایران والا کسرا, ایران والا. ایران تو سپر طاقت تھی, جیسے آج امریکہ سپر طاقت. ایران والا کسرا, آپ نے فرمایا ہاں ایران والا کسرا. کہہ کون رہا ہے؟ جو خود اپنی جان بچا کے جا رہا ہے. اس لیے تو سراقہ نے کہا نا ایران والا کسرا, کیسی باتیں ہو رہی ہیں, خود تو جان بچا کے بھاگ رہے ہیں, کوئی لاؤ لشکر نہیں, کوئی فوج نہیں, صرف ایک آدمی ساتھ ہے, اور بات کر رہے ہیں ایران کے کسرا کی کہ اس کے کنگن میرے ہاتھ میں ہوں گے. پھر سراقہ کو بھی کچھ سمجھ آ گئی. وہ 2 دفعہ جو منظر دیکھا, گھوڑے کا دھنسنا پھر نکلنا اور آگے بڑھنا پھر پیچھے ہٹنا, تو سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور آخری کامیابی ان کو ملے گی. تو سراقہ کہنے لگے یا رسول اللہ, اگر آپ کو کبھی مکے کی سرداری مل جائے تو مجھے کوئی امان کی تحریر تو دے دیں کہ مجھے امان ہوگی. میرے نبی نے وہ تحریر بھی لکھوا دی, سراقہ کو وہ تحریر بھی لکھوا دی. جب ایران فتح ہوا
یہ دور خلافت تھا سیدنا فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایران انہوں نے فتح کیا تھا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی کمان کی تھی، جو یکے از عشرہ مبشرہ ہیں اور بہت بہادر صحابی ہیں۔ انہوں نے کمان کی۔ دور خلافت کس کا تھا؟ آج ایران والوں کو شرم نہیں آتی، اسی عمر کو بھونکتے ہو جس نے تمہیں ایران فتح کر کے دیا تھا۔ یہ ایران کس کی فتوحات میں سے ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مال غنیمت مدینے پہنچا، ڈھیر لگ گیا، وہ تقسیم ہونے لگا۔ کسریٰ کا تاج اور کسریٰ کے کنگن جب حضرت عمر کے سامنے آئے، حضرت عمر نے فرمایا سراقہ کو بلاؤ۔ سراقہ کو بلایا گیا، کنگن اس کے ہاتھوں میں پہنائے گئے، اور یہ بتایا گیا کہ جو محمد عربی کی زبان سے نکلتا تھا وہ لوہے پہ لکیر ہو جایا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے نبی نے حکم دیا امت کو، لوگوں کی خطائیں معاف کیا کرو، لوگوں کے گناہوں سے، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کیا کرو۔ میرے آقا نے خود اس پر عمل کر کے عبداللہ ابن ابی کتنا بڑا دشمن ہے میرے نبی کا، ہم اس کے کرتوت، اس کے اعمال افعال، اس کی کاروائیاں آج دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی غصہ آتا ہے۔ اود میں عین ٹائم پر 300 بندوں کو لے کے الگ ہو گئے۔ اس نے ایک جماعت بنائی اپنی۔ تبوک میں جاتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس گھاٹی سے جب نبی پاک گزریں تو آپ کو دھکا دے دیا۔ اللہ نے میرے نبی کو اطلاع دے دی، انہیں مشورہ کیا، اللہ نے میرے نبی کو اطلاع دی۔ ایک جگہ پہ آپ ایک دیوار کے نیچے جا کے بیٹھے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ دیوار آپ پر گرا دی جائے تاکہ آپ کا کام تمام ہو۔ کوئی موقع اسلام کو، مسلمانوں کو اور نبی پاک کو نقصان پہنچانے کا عبداللہ ابن ابی اور اس کی پارٹی ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ ایک جنگ پہ واپس آ رہے ہیں اور ایک مہاجر اور انصاری یہ پانی کے مسئلے پہ لڑ پڑے۔ مہاجر نے کہا یل مہاجر یل انصار، انصار نے اپنی پارٹی کو آواز لگائی، مہاجر نے اپنی پارٹی کو آواز لگائی۔ میرے نبی آئے، آپ نے فرمایا میں نے تو جاہلیت کی یہ سارے باتیں ختم کر دی ہیں، یہ پھر جاہلیت کی باتوں نے کیسے سر اٹھایا؟ آپ نے معاملہ ٹھنڈا کیا۔ اس نے عبداللہ ابن ابی نے رات کے ٹائم خیمے میں بیٹھ کے اپنے ساتھیوں سے کہا انہاں نو تسی سر تے چڑھایا، یہ مکے سے آئے تھے نہتھے، نہ ان کے پاس مال نہ دولت نہ سامان، تم نے کاروبار میں حصے دار بنایا، اب یہ سر چڑھ گئے، ہمارے مقابلے میں تلواریں سونت کے آتی ہیں۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اب ہم پلٹ کے جائیں گے نا مدینے تو عزت والے لوگ جو ہیں نا یہ ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ عزت والا کس کو کہا؟ اپنے آپ کو۔ ذلیل کس کو کہا؟ اللہ اکبر، صحابہ کو۔ صحابہ کو خود نبی پاک بھی اس میں شامل ہیں، اس کی نگاہوں میں نبی پاک بھی شامل۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، عزت والے لوگ ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ حضرت زید ابن ارقم بچے تھے، وہ یہ ساری باتیں سن رہے تھے، انہوں نے اپنے چچا کو آ کے بتائیں، بھائی عبداللہ ابن ابی نے یہ کہا ہے۔ چچا نے نبی پاک کو آ کے بتائیں، نبی پاک نے عبداللہ ابن ابی کو طلب کر لیا۔ عبداللہ ابن ابی نے قسمیں اٹھا دی، خدا دی قسم ہے میں نہیں آکھیا، میری چٹی داڑھی ویکھو، ایک کل دا چھور
اس کی بات پہ آپ نے اعتماد کر لیا؟ زید کہتے ہیں میں بڑا شرمندہ ہوا، چچا نے بھی مجھے کہا بے تو بےزتی کروائیے، غلط بیانی کی تھی، نبی پاک تک بات پہنچی، اس نے قسم اٹھا دی کہ میں نے یہ جملے نہیں کہے، تو میں منہ چھپا کے پھرتا تھا، لوگ مجھے تانے مارتے تھے، لیکن میرے دل میں تھا کہ نبی پاک کو فریب دے دیا ہے، عرش والے کو فریب کون دے گا؟ عرش والا کوئی فیصلہ کرے گا نا۔ تو جب آپ سفر پہ روانہ ہوئے تو میں نے بھی اپنی اونٹنی آپ کی اونٹنی کے ساتھ رکھ دی، آپ کی اونٹنی ہے پھر میری اونٹنی ساتھ ساتھ، پھر میں نے محسوس کیا کہ وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور وحی کی کیفیت جب ختم ہوئی تو آپ نے میرے کان کو پکڑا اور فرمایا زید تیری تصدیق تے رب نے کر دیتی۔ تو پھر یہ آیتیں اتری، سورت منافقون کی یہ آیتیں اتری، تیری تائید اور تیری تصدیق تو عرش والے نے کر دی، اس نے یہ جملے کہیں، قرآن نے کہا انہوں نے یہ جملے کہیں کہ عزت والے لوگ ذلیلوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ جب مدینے میں داخلے کا ٹائم آیا نا تو میرے آقا جو تھے یہ آگے آگے نہیں چلتے تھے، میرے آقا لشکر کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ اس کی دو وجہ ہو سکتی، ایک سیکورٹی درمیان میں چلنا، اور ایک وجہ تکبر سے بچنا، کہ آگے آگے چلنے میں کیا ہے، تکبر ہے، سرداری ہے، غرور ہے، تو آپ تکبر سے پاک تھے، اس لیے آپ درمیان میں یا پیچھے چلا کرتے تھے۔ تو لشکر سارا آگے ہے، آپ درمیان میں ہیں، تو عبداللہ ابن ابی کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ، وہ رئیس المنافقین ہے، اور بیٹے کا نام بھی عبداللہ، یہ میرے نبی کا محب اور میرے نبی کا صحابی ہے، بیٹا مخلص مومن، اسے کہتے ہیں مردوں سے زندوں کو نکالنا، مردوں سے زندوں کو نکالنا۔ باپ کون ہے؟ رئیس المنافقین، بیٹا کون ہے؟ مخلص صحابی میرے نبی کا۔ یہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اب تو رب نے تصدیق کر دی ہے کہ انہوں نے یہ جملے کہے تھے، میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے اجازت دیجئے، آج آپ مدینے میں داخل ہوں گے، میرا باپ مدینے میں داخل نہیں ہوگا، پتہ چل جائے گا کہ عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے۔ آپ جائیں گے مدینے، میرا باپ نہیں جائے گا، میں اس کی گردن قلم کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ اتنی بڑی غلطی عبداللہ ابن ابی کی، اور اتنا بڑا قصور عبداللہ ابن ابی کا، صحابہ کو آپس میں لڑوا دینا، پھر صحابہ کو ذلیل تک کا لفظ کہنا، میرے آقا نے اسے بھی معاف کر دی۔ یہ ہے عفو درگزر، عفو سے کام لینا، درگزر سے کام لینا، یہ نبی پاک معاف کر سکتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رہے۔ آج اگر کوئی بندہ نبی پاک کی گستاخی کرے، ہمیں حق نہیں ہے، ہمیں حق نہیں ہے، ہمیں معاف کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ نبی پاک کا معاملہ تھا، آپ کو یہ حق حاصل تھا کہ آپ چاہے سزا دیں چاہے معاف کر دیں۔ صرف یہ نہیں کہ اسے معاف کر دیا، جب اس کا انتقال ہوا تو یہی عبداللہ اس کا بیٹا میرے آقا کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ اپنا کرتا دیجئے جو آپ کے جسم سے لگا ہے، اس میں اپنے بابا کو کفنانا چاہتا ہوں، اپنی لعاب دیجئے، یہ لعاب میں اس کے منہ میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے لعاب بھی عطا کر دی، میرے آقا نے کرتا بھی عطا کر دی۔ اب آپ میرے آقا کی عفو درگزر کو ذرا دیکھیں،
خطائیں معاف کرنا دیکھیں. لعاب بھی دے دی, کرتا بھی دے دیا کہ بابا کہتا ہے جنازہ بھی آپ پڑھیں. فرمایا مجھے اطلاع دینا, میں جنازے پہ بھی آ جاؤں. 1 منٹ کے لیے یہاں سارے رک کر میری بات کو سنیے. کوئی نئے آدمی آئے ہیں تو وہ سنیں. کفن کس کا بنا تھا؟ کرتا کس کا تھا؟ دنیا کا کوئی کپڑا اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ آب زمزم سے دھلا ہوا کفن اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کرتا میرے آقا کا وہ کفن بن گیا, اور منہ میں لعاب ہے میرے نبی کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کہ وہ لعاب میرا نبی کڑوے کنویں میں ڈال دیتا تھا تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو جایا کرتا تھا. کوئی معمولی لعاب نہیں ہے وہ اس کے منہ میں. میرا نبی جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا, کوئی صحابی آگے نہیں بڑھا. حضرت عمر نے دامن کو پکڑا, یا رسول اللہ کس کا جنازہ ہے؟ کس کا جنازہ ہے؟ یہ کون ہے؟ اس کے کرتوت, غلطیاں, سازشیں فراموش کر گئے آپ. کس کا جنازہ آپ پڑھا رہے ہیں؟ اس کی غلطیاں دیکھیے. آپ نے فرمایا عمر میرا دامن چھوڑ, میرے رب نے ابھی مجھے منع نہیں کیا, میں اس کی غلطیوں کو نہیں اپنی رحمت کو دیکھ رہا ہوں. مجھے جنازہ پڑھا لینے دے, مجھے رب نے روکا نہیں. رب نے کہا استغفر لہم, قرآن بولا, قرآن استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن. کوئی بیٹھے ہو یار جڑے سعودی عرب گئے ہو, 70 کس کو کہتے ہیں؟ شار 70, شار 80 جدے میں ہے نا, شار ان تستغفر لہم 70 مرتن. میرے پیغمبر آپ ان کی بخشش کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں, اگر 70 بار بھی آپ ان کی بخشش کی دعا مانگیں, میں نے اس کو معاف ہو. جی آپ کفنوں سے اپنے آپ کو بخشوانا چاہتے ہیں, یہاں عہد نامے رکھ کے اپنے آپ کو بخشوانا چاہتے ہیں. واہ, قبر میں عہد نامہ رکھو جی, قبر میں فلاں چیز رکھو جی, آب زمزم کے دھلا ہوا کفن دو جی, اس کے اوپر آیت الکرسی والی چادر ڈالو جی, کالے رنگ دی. میرے آقا نے فرمایا سفید رنگ کا کفن دیا کرو اپنے مردوں کو. انہیں کہا نہیں اسا کالے رنگ دی دینی ہے, تواڈی گل نہیں مننی اساں. اس پر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے. آیت الکرسی یہاں آ گئی نا تو اللہ بخش. ساری زندگی آیت الکرسی دا مفہوم نہیں سمجھیا, اب آیت الکرسی والی چادر آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ بخش دیں گے اس بندے کو. اور یہاں معروف ہے کہ فلاں مفتی صاحب جنازہ پڑھائیں نا جی, فلاں مفتی صاحب جنازہ پڑھا دینا تو وہ میت بخشا جاتا ہے. کہتے ہیں پیر خود نہیں اڑتے, کون اڑاتے ہیں؟ مرید جگہ جگہ. وہ حضرت صاحب جنازہ پڑھا دینا جی, بس بخشیا بخشایا, بخشیا بخشیا. اور بخشش ہونی ہے ایمان سے اور اعمال صالحہ سے. ساری زندگی سود کھاتا رہا, بلیک میلر, رشوت کا کاروبار, لوگوں کے پلاٹوں, جائیدادوں, مکانوں پہ قبضے کرتا رہا. فلاں مفتی صاحب جنازہ پڑھا دیں, اللہ گئے ہوں اس مفتی جنازہ پڑھایا, چلو جی معاف کرو. یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے, اللہ کے انصاف کے خلاف. میں نے کئی مرتبہ آپ کو مسئلہ سمجھایا, آج پھر سمجھو. جنازہ پڑھانے کا سب سے پہلا حق
میت کے وارث کو ہے. سمجھو اس بات کو, جنازہ پڑھانے کا سب سے پہلا حق میت کے وارث کو ہے. اگر وہ باشرع ہے, اسے جنازے کی دعا آتی ہے, جنازہ پڑھائے. پہلا حق. یا علماء سے پوچھو کہ بندیالوی نے یہ مسئلہ کیا ہے, صحیح کیا ہے. دوسرا حق جنازہ پڑھانے کا اس عالم کو ہے جو محلے کا امام تھا, جس کے پیچھے وہ نماز, پھر حق اس کا ہے, وہ جنازہ پڑھائے. ہمارے ہاں فلاں حضرت صاحب آئیں گے, وہ جنازہ پڑھائیں گے, فلاں بزرگ آئیں گے, وہ جنازہ پڑھائیں گے. یہ کئی مرتبہ ہمارے یہاں فوتگی ہوئی تو جن کے بچے حافظ تھے, عالم تھے, انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ آپ جنازہ پڑھائیں. میں نے کہا نہیں, تم عالم بھی ہو, حافظ بھی ہو, تمہارا والد ہے, والدہ ہے, آگے بڑھو, جنازہ پڑھاؤ. جن یہ تو دعا منگنی ہے نا, انج میں نہیں منگنی, تیرا باپ ہے. یہ طریقہ ہے نا, جو وارث ہے وہ جنازہ پڑھائے. وہ نہ پڑھانے کے قابل نہ ہو یا موجود نہ ہو تو پھر دوسرا حق کس کا ہے؟ محلے کا امام, جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا, اس کا حق ہے. ایک روایت آپ کو سناؤں, آپ حیران ہو جائیں. ایک روایت میں آیا, آپ جنازہ پڑھا کے گھر چلے گئے, میت قبرستان چلے گی, آپ پھر گھر سے قبرستان آئے. اس وقت عبداللہ ابن ابی کو قبر میں لٹایا جا چکا تھا. میرے آقا خود قبر میں اتر گئے, اس کا سر اٹھا کے اپنی ران پہ رکھا ہے. اس وقت اپنی لعاب اس کے منہ میں ڈالی. پھر بخشا گیا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ لعاب سے, کفن سے, اس سے بخشے جاتے ہیں لوگ. بخشش ہوتی ہے ایمان سے اور اعمال صالحہ سے, چاہے کفن ملے یا نہ ملے, قبر بنے یا نہ بنے, ایمان بندے کا پختہ ہو, عمل صحیح ہو. پھر سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں, اور سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں, پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر اذخر گھاس, مدینے کے گھاس کا نام ہے اذخر, اذخر گھاس, پاؤں پہ وہ گھاس رکھ دو. کفن پورا نہیں, پاؤں پہ گھاس ہے, گھاس سے پاؤں چھپائے گئے ہیں. اور میرے آقا کہتی ہیں قیامت تک آنے والے تمام شہیدوں کا سردار میرا چچا حمزہ ہوگا. اسے تمام شہیدوں کا سردار قرار دے دیا جاتا ہے. کفن کوئی نہیں, صرف ایک چادر ہے, ایک چادر. اس میں واقعات تو یار بہت سارے ہیں, میں کتنے واقعات بیان کرتا چلا جاؤں. خیبر میں ایک عورت نے آپ کی دعوت کر دی, آپ کچھ صحابہ کو لے کے چلے گئے, اس نے کھانے میں زہر ملا دی. اس کا نام زینب ہے, یہودی ہے, یہودیہ. ایک صحابی ہیں, انہوں نے ایک لقمہ یا 2 لقمے کھا لیے, اس زہر کے اثر کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے. میرے آقا نے بھی کچھ لقمہ چکھا, دوسرے لقمے پہ آ کے جبریل نے ہاتھ پکڑا, یہ زہر ہے. زندگی کی آخری لمحات تک آپ اس کا اثر محسوس کرتے رہے اس زہر کا. جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا عائشہ, وہ جو مجھے خیبر میں زہر دیا گیا تھا
آج تک اس کے اثرات موجود ہیں، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے میرے جگر کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اللہ میرے آقا کو بھی شہادت کی موت دینا چاہتا تھا، ایک یہی درجہ تو رہ گیا تھا، اللہ یہ بھی دینا چاہتا ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے، جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے اتنے بڑے جرم کو بھی معاف کر دیا، عفو درگزر کا حکم دیا۔ تو میرے آقا نے خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ بڑے سے بڑے دشمنوں کو آپ نے ان کی غلطیاں، ان کی خطائیں، ان کے گناہ میرے آقا نے کیا کر دیا، اسے درگزر کر دی، معاف کر دی۔ اس پر میں اگلے جمعے تھوڑی سی مزید روشنی ڈالوں گا، اب میں تھوڑی سی اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا دورہ تفسیر القرآن شروع ہے، کل سے انشاءاللہ میں نے بھی سبق کا آغاز کرنا ہے انشاءاللہ۔ جو حضرات اس میں حصہ لے چکے ہیں شہر کے احباب، اور جو حصہ نہیں لے سکے یا ابھی تک اس سوچ میں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس میں حصہ لیں، اس میں شامل ہوں، اس کلاس میں شامل ہوں۔ صبح تقریباً 8 بجے یہ کلاس لگتی ہے، اور کل ٹائمنگ اس کی پھر فٹ کر لیں گے، سیٹ کر لیں گے کہ ہم نے کس وقت سے کس وقت تک پڑھانا ہے۔ آن لائن کئی جگہوں پہ بنات کے مدارس میں اجتماعی طور پر ہمارا یہ دورہ تفسیر وہاں کی بچیاں اور لڑکیاں اجتماعی طور پہ پڑھ رہی ہیں، کہیں ان کی تعداد 30 ہے، کہیں 20 ہے، جس کی اطلاعیں ہمیں آ رہی ہیں کہ ہمارا بھی داخلہ کیا جائے اور ہمیں بھی آخر میں اسناد جو ہیں وہ سندیں جو ہیں وہ دی جائیں۔ تو آن لائن جو حضرات پڑھنا چاہیں یا کسی وقت کچھ دیر کے لیے سننا چاہیں، کچھ دیر آدھ گھنٹہ 15 منٹ، تو وہ بندیالوی کہتا ہے بندیالوی اس پیج پر وہ آئیں اور براہ راست لائیو اس دورہ تفسیر میں وہ شریک ہو۔ ایک کلاس کا ہم آغاز کر رہے ہیں سوموار کے دن سے، 29 مارچ سوموار، مغرب کی نماز کے بعد، ہر روز رمضان المبارک تک۔ اس میں ہم الہ کا مفہوم سمجھائیں گے۔ لا الہ، الہ کون ہوتا ہے؟ الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ میں کتنی صفتیں پائی جاتی؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی اللہ کے سوا کسی کو الہ مانتے ہیں، لوگ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی کرتے رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظریں اور نیازیں بھی دیتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں الہ کے معنی کا پتہ نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے الہ کسے کہتے ہیں۔ الہ عربی کا لفظ ہے، انہیں علم نہیں ہے۔ تو ہم وہ سبق شروع کریں گے، اس میں مذاہب باطلہ جو ہیں اس کا رد بھی آئے گا، مذاہب باطلہ کا رد بھی آئے گا۔ یہ کلاس 1.5 سے 2 گھنٹے دورانیے کی ہوگی، 1.5 سے 2 گھنٹے، سوموار کو مغرب کی نماز کے بعد۔ تو جو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی دوست، کوئی ساتھی آپ کا، کلیگ آپ کا بدقسمتی سے شرک میں مبتلا ہے، اسے توحید کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ اسے سمجھا رہے ہیں، اسے سمجھ نہیں آ رہی، اسے منت کر کے، اس کی منت سماجت کر کے ایک مرتبہ آپ اس کلاس میں لائیں کہ بھائی آؤ دیکھو الہ کا مفہوم سمجھو۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ آ گیا تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تقدیریں بدل کے رکھ دیتی ہے، تو وہ اگر صحیح ہو گیا، اسے توحید کی سمجھ آ گئی اور شرک سے وہ بچ گیا نا، تو شاید قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے اپنے اسی عمل کو پیش کر دیں کہ یا اللہ میرا ایک عمل ہے کہ میں ایک بندے کو شرک سے نکال کے لایا تھا، اسے توحید کی سمجھ آ گئی تھی، میں نے محنت کی تھی۔ تو آپ یہ محنت تھوڑی سی کریں، لیکن یہ تب ہوگا جب آپ بھی شریک ہوں گے، آپ اپنے شرح صدر کے لیے، اور وہ جو توحید والا گلشن ہے
جو آپ کے اندر اللہ نے لگایا ہے ایک باغ، اس کو پانی دینے کے لیے کہ وہ سیراب رہے، سرسبز رہے، آپ خود بھی اس کلاس میں شامل ہوں۔ فراغت کا وقت ہے آپ کے پاس، مغرب کے بعد 1.5 یا 2 گھنٹے تک یہ کلاس ہوگی، اور میں یہ کلاس خود پڑھاؤں گا روزانہ، رمضان تک یہ کلاس چلے گی۔ تو آپ میں سے جو لوگ نکالے وقت خدا کے لیے، 1.5-2 گھنٹے گھر میں بیٹھ کے موبائلوں پہ کھیل کے، گیمیں دیکھ کے بھی آپ گزار دیتے ہیں یار، اللہ کے دین کے لیے نکالیں۔ اور یہ دین بھائی قرآن سے بڑھ کر دین کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے کوئی تعلیم ہے کوئی تعلیم؟ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیا کر۔ مجھے تو اپنے پیارے پیغمبر کی حدیث پر 101% یقین، پر بچھا دیتے۔ اور جتنی دیر، اللہ اکبر، ہم بڑے اس لحاظ سے خوش قسمت لوگ ہیں، ہم اس لحاظ سے جو طالب علم پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جو شہری اس میں شامل ہو رہے ہیں، ہم اس لحاظ سے بڑے قسمت والے لوگ ہیں، بڑے نصیبے والے لوگ ہیں۔ آپ کو رش کرنا چاہیے ہماری قسمت پر۔ سنیے گا، میرے آقا نے فرمایا کہ دین پڑھنے کے لیے جتنا وقت وہ آدمی خرچ کرتا ہے دین پڑھنے کے لیے، اس میں وہ کوئی دعا نہیں مانگ سکتا۔ کیوں؟ دین پڑھ رہا ہے، قرآن بیان ہو رہا ہے، قرآن سمجھ رہا ہے، وہ کچھ چیزیں لکھ رہا ہے، کوئی دعا نہیں مانگ سکتا۔ تو اللہ تعالی دنیا کی ہر چیز کے ذمے لگا دیتے ہیں، درندے، چرندے، پرندے، حشرات الارض، چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے، مچھلیاں، ہر چیز کے ذمے لگا دیتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ دین پڑھنے میں مصروف ہے، تم اس کے لیے دعائیں کرو۔ دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ مجھے تو اپنے آقا کی اس فرمان پر 101% یقین۔ تو آپ اس کلاس میں اب اول تو پورے دورہ تفسیر میں، اور اگر وہ وقت آپ کے پاس نہیں ہے تو مغرب کے بعد تو فارغ وقت ہوتا ہے۔ جو نوجوان ہیں، کالج کے، یونیورسٹیوں کے بچے ہیں، ان کے پاس وقت ہے، تو وہ سوموار کے دن کلاس کا آغاز ہوگا، 29 مارچ سوموار کے دن مغرب کی نماز کے بعد، اور دورانیہ کیا ہوگا؟ صرف 1.5 سے 2 گھنٹے۔ آپ اس کے لیے وقت نکالیں، اپنے احباب تک یہ بات پہنچائیں، اپنے دوستوں تک یہ بات پہنچائیں، دوسرے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں، اور آپ اس کلاس میں شامل ہوں۔ درس قرآن کے